السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کے پاس جتنا بھی مال دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال و دولت کے ساتھ آزماتا ہے اور کچھ لوگوں کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح آج ہم 3 ایسے لوگوں کا قصہ بیان کریں گے جن کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی اور وہ ایک ایسی تکلیفات میں مبتلا تھے جس سے انسان نفرت کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کر دیا، ان میں سے کچھ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کسی کے لیے وہ مال و دولت اللہ کی نعمت بنا اور کسی کے لیے وہ آزمائش اور فتنہ بن گیا۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا آج ہم یہ بیان کریں گے۔ جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 ایسے شخص تھے جن میں سے ایک کو کوڑ کی بیماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں آزماؤں۔ جب فرشتہ اس کوڑ والے کے پاس آیا تو اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میری رنگ اچھا ہو جائے، میری جو کھال ہے وہ بہترین ہو جائے، کیونکہ میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تو کون سا مال پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اونٹنی پسند کرتا ہوں، اونٹوں کا مال پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے لیے 10 سال کی حاملہ اونٹنی اسے دے دی اور اس کہا کہ اس میں برکت ہوگی۔ پھر فرشتہ وہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، کیونکہ اس گنجے پن سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے خوبصورت ترین بال اگ گئے، وہ بہت خوش ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائیں چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کے لیے 10 ماہ کی حاملہ گائیں اسے دے دی اور کہا، اس میں برکت ہوگی۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو آنکھوں سے نبینا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میری آنکھیں چاہیے۔ فرشتے نے جب اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو دنیا ہری بھری نظر آنے لگی، وہ خوش ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا، اس کے علاوہ اور تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے پاس کیسا مال ہو؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں چاہیے، بکریوں کا مال مجھے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی، اسے دے دی اور کہا، اس میں برکت ہوگی۔ اب جو مال ان تینوں کو ملا تھا اس کے اندر برکت ہو گئی، ان سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جو کوڑ والا تھا اس کے پاس اتنے اونٹ ہو گئے کہ وادی بھر گئی، اور گنجے کے پاس اتنے گائیں بیل ہو گئے کہ اس کی بھی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں نے اتنے بچے اس کے ہو گئے بکریوں کے کہ اس سے بھی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑ والے کے پاس آیا اور کہا، میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھا چمڑا، اچھا مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو میں پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمہ اور بھی بہت حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تجھے پہلے کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تجھ سے دور ہوتے تھے، نفرت کرتے تھے؟ تم ایک فقیر اور کلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلی حالت میں لٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اپنی پہلی ہی سی صورت میں آیا اور اس سے وہی درخواست کی جو اس نے کوڑ والے سے درخواست کی تھی کہ میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، سفر سے میرا سامان ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اسے وہی بات کہی کہ یہ جتنا مال دولت، پہلے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بال عطا کیے، تجھے مال دولت عطا کی۔ اس نے بھی وہی کوڑ والا جواب دیا کہ یہ تو میرے باپ دادا سے یہ میری دولت چلی آ رہی ہے، میں شروع سے ہی امیر ترین بندہ تھا،
تو فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے اپنی وہی باتیں دہرائیں جو اس نے کوڑی والے اور گنجے والے سے دہرائی تھیں۔ اس نے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ سفر کا تمام اسباب میرے پاس ختم ہو چکے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی حاجت پوری کرنے کی توقع نہیں۔ تم سے ایک اس ذات کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں تمہاری بینائی لٹائی، اور ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ نبی نے جواب دیا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے اپنا فضل بینائی عطا کی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، اور اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنی بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو۔ اور تمہارے ساتھ کے دو اور لوگ تھے جنہیں کوڑ اور گنجے پن کا مرض تھا، وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، انہیں پہلی جیسی حالت پہ لٹا دیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور جو شخص اللہ کے مال کا اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو ان کا حال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوڑ اور گنجے والے شخص کی طرح کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو صحیح بھی کر دیتا ہے انسان کے شکر کرنے کی وجہ سے، اس کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔